مضمون نمبر 29 نصیحت۔ دنیا میں سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے اور سب سے مشکل کام نصیحت پر عمل کرنا ہے۔ میں نے اپنے لیے آسان کام چن لیا ہے اور آپ کی مرضی، مشکل میں پڑیں یا مشکل سے باہر رہیں۔ نصیحت کرنے کا عمل زندگی کی طرح بہت پرانا ہے۔ غالباً پہلے انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی نصیحت کا عمل موجود تھا۔ نصیحت ایک حکم کی طرح نافذ ہوتی ہے، ایسے کرو، ایسے نہ کرو، وہاں جاؤ، وہاں نہ جاؤ، سجدہ کرو، اس کا سجدہ کرو اور اس کے علاوہ کا سجدہ نہ کرو، ماں باپ کی اطاعت کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ غرض یہ کہ نصیحت سنو اور مانتے چلے جاؤ۔ زمین کے سفر میں آسمان کی نصیحتیں سنو اور انہیں ماننے کا حوصلہ پیدا کرو۔ ماضی کے اوراق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک آدمی ہم میں سے ہی ہمارے سامنے ایک بلندی پر کھڑا ہو گیا اور ایک روب دار آواز میں نصیحت کرنے لگا کہ شرک نہ کرو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو اور وغیرہ وغیرہ۔ ان لوگوں کو کس نے اجازت دی کہ لوگوں کو خطاب کریں کہ اے انسانوں غور سے سنو، ایک وقت آنے والا ہے جب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، جب چھپے ہوئے راز ظاہر ہوں گے اور جب انسان کو اس کے اعمال کے مطابق ایک عاقبت ملے گی۔ بہرحال نصیحتیں چلتی رہتی ہیں، خطاب جاری رہتے ہیں اور سماعتیں بے حس ہو جاتی ہیں۔ نصیحت کرنے والے شور مچاتے رہتے ہیں کہ اے محترم اندھو، آگے قدم نہ بڑھانا، آگے اندھا کنواں ہے، لیکن عقل کے اندھے سنی انسنی کر کے دھڑام سے گرتے رہتے ہیں اور پھر گلہ ہوتا ہے کہ کاش مجھے کوئی لاٹھی مار کے سمجھاتا کہ واقعی آگے اندھا کنواں ہے۔ یہ لوگ سنتے ہیں لیکن ان کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ لوگ دیکھتے ہیں لیکن انہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ یہ لوگ فلسفی ہیں لیکن یہ بیچارے سمجھ نہیں سکتے۔ ان کے پاس دل ہے لیکن احساس نہیں ہے۔ یہ لوگ مغرور ہیں لیکن ان کی متاع حیات قلیل ہے۔ یہ طاقت سے حکومت کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاس خدمت کرنے کا شعور نہیں۔ بس اس طرح یہ کھیل جاری رہتا ہے۔ آوازیں آ رہی ہیں کہ غافلوں سنو غور سے، گجر کی آواز سنائی دیتی ہے، کان دھرو، وقت کا ناقوس بج رہا ہے، رحیلے کارواں کے معنی تلاش کرو، بانگ درا کی تفسیر ڈھونڈو، بال جبریل کا مفہوم سمجھو، لیکن نہیں۔ سننے والوں کے کانوں میں گویا پگھلا ہوا سیسا انڈیلا جا چکا ہے، خواہشات کا ادھم مچا ہوا ہے۔ نصیحت کی آواز کیسے سنائی دے؟